لبنہ میری پھوپھی ذات سانولے رنگت کی پرکشش لڑکی تھی۔ وہ زیادہ خوبصورت نہ تھی مگر عادات و اطوار کے لحاظ سے اچھی تھی۔ تاہم اس کی طبیعت میں ضد تھی۔ جس چیز کو اپنا سمجھتی تھی اسے حاصل کر کے رہتی۔ اس شدید احساس ملکیت نے ہی اسے جیل کے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا۔ بھائی سلیمان اس وقت 2 برس کے تھے جب لبنہ نے جنم لیا تھا۔ میری ماں نے اس کے گلے میں سونے کی مالا ڈال کر کہا تھا، یہ میری بہو بنے گی۔ تب سے وہ سلیمان بھائی کی ٹھکیر کی مانگ کہلائی۔ ایک دن بابل کے آنگن میں ہم سب کھیل رہے تھے۔ لبنہ بھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 6 برس تھی۔ چھوٹی بچیاں اکثر ایسے کھیل کھیلتی ہیں کہ ایک دلہن بن جاتی ہے اور باقی بچیاں گیت گاتی ہیں۔ کسی ڈبے کو ڈھولک کے طور پر بجائی جاتی ہے اور خوش ہوتی ہے۔ اس روز بھی ہم سبھی بچیوں نے ایسا ہی کچھ ہنگامہ کر رکھا تھا۔ لبنہ کی دلہن بننے کی باری تھی۔ اماں کا گوٹے والا دوپٹہ میں ان کی الماری سے نکال کر لے آئی۔ ہم سب گھر کے صحن میں نیم کے گھنے درخت تلے بیٹھے ڈبہ بجا رہے تھے اور گوٹے والا دوپٹہ لبنہ کے سر پر ڈال کر اسے دلہن بنا رکھا تھا۔ اتنے میں باہر سے بھائی سلیمان آ گئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 برس ہوگی۔ بچیوں نے جو انہیں آتے دیکھا تو نادانی میں شور مچا دیا، دولہا آ گیا، دولہا آ گیا۔ سلیمان بھائی ہماری طرف آئے تو میں نے کہا، بھائی تم دولہا ہو، یہاں لبنہ کی شادی ہو رہی ہے اور دولہا کوئی نہیں ہے۔ اچھا ہوا تم آ گئے۔ اس پر سلیمان نے جواب دیا، میں لبنہ سے شادی نہیں کروں گا، یہ کالی کلوٹی ہے، میں کسی گوری لڑکی سے شادی کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے شاہدہ کی طرف اشارہ کیا جو بہت گوری تھی اور میری ہم جماعت تھی۔ وہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ لبنہ نے یہ سنا تو غصے میں آ گئی۔ کوٹے والا دوپٹہ پڑے پھینک کر سلیمان کے بال پکڑ لیے۔ بولی، تم مجھ سے شادی کرو گے؟ بولو کرو گے یا نہیں؟ اگر نہیں کہا تو جان سے مار دوں گی۔ بچیوں کی چیخو پکار سن کر امی کچن سے نکلی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ قریب آ کر بولی، دیکھیے مومانی، سلیمان مجھ سے نہیں شاہدہ سے شادی کرنے کو کہہ رہا ہے، حالانکہ دلہن میں بنی ہوں۔ امی اور پھپھو اس کی معصومیت پر ہنسنے لگے۔ تب سلیمان وہاں سے بھاگ گیا۔ خیر یہ تو بچپن کا ذکر تھا۔ وقت کا پنچھی پڑ لگا کر اڑتا رہا اور بچپن کے کھیل بچپن کے ساتھ گم ہو گئے۔ لبنہ سلیمان کی تصویر دل میں سجائے جوان ہو گئی۔ اس نے میٹرک کیا، آگے پڑھنا چاہتی تھی مگر والدین نے آگے پڑھنے نہ دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ والدین کی فکریں بڑھتی جا رہی تھیں۔ میری ماں باپ کو بھی میری شادی کی فکر ہو گئی تھی، حالانکہ ابھی ہمارے کھیلنے کے دن تھے، مگر 9 عمری میں ہی میری شادی کر دی گئی۔ اب سلیمان بھائی کی باری تھی۔ گھر میں ہر وقت ان کی اور لبنہ کی شادی کے تذکرے ہونے لگے۔ پھپھو کا گھر نزدیک تھا، وہ روز آ جاتی اور امی جان کو یاد دلاتی کہ بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، اچھا ہے وقت پر ہو جائے۔ بالآخر سلیمان بھائی سے والدہ نے تذکرہ کیا۔ ان دنوں وہ میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ امی جان صبر سے بیٹھیں، مجھے تعلیم تو مکمل کر لینے دیجیے، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے تمہیں 7 سال درکار ہے، کیا اس وقت اب لبنہ کو بٹھائے رکھنا ٹھیک ہے؟ شادی کر لو پھر پڑھتے رہنا۔ ایسا نہیں ہو سکتا اماں، ڈاکٹری پڑھنا بچوں کا کھیل نہیں ہے، جب تک MBBS نہ کر لوں شادی کو موقوف رکھیے۔ ضروری تو نہیں کہ لبنہ سے ہی شادی ہو، اسے کیوں بٹھائے رکھنا چاہتی ہیں؟ پھپھو سے کہیے ہمیں بہت دیر لگے گی، وہ جہاں چاہے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ کیسی بات کر رہے ہو؟ وہ تمہاری ٹھکیر کی مانگ ہے۔ میں نے لبنہ کی پیدائش ہوتے ہی گلے میں سونے کی مالا ڈال دی تھی، اب وہ ہماری ہے، کسی اور سے اس کی شادی کیوں ہو؟ واہ اماں واہ، آپ کی تو باتیں نرالی ہیں۔ ماں بیٹی کی تعویلیں سن کر دل محسوس کر رہ گئی۔ ادھر لبنہ بھائی کے خیالات سے بے خبر گھر کے کام کاج میں مصروف سلیمان کے نام کے گیت گنگنائے جا رہی تھی۔ اس کے گھر میں بھی سلیمان کے ساتھ اس کی شادی کے تذکرے ہوتے تھے۔ وہ مسکراتی تھی۔ میرے بھائی کو اس نے اپنے دل کا حکمران تسلیم کر لیا تھا۔ سلیمان کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا اور وہ لاہور چلا گیا، جہاں ہاسٹل میں رہائش مل گئی۔ اب وہ اپنے شہر صرف چھٹی کے دنوں میں آتا، کیونکہ ہمارا شہر چھوٹا تھا، یہاں میڈیکل کالج نہیں تھا۔ تبھی سلیمان بھائی کو ڈاکٹر بننے کے لیے لاہور میں رہائش اختیار کرنا پڑی تھی۔ جب سلیمان بھائی آتے وہ بہانے سے ہمارے گھر آ جاتی
اور سارا دن میرے پاس گزارتی۔ دراصل وہ میرے بھائی کا دیدار کرنے آتی تھی، مگر سلیمان کو اس کی زیادہ پرواہ نہ تھی۔ چھٹی کے دنوں میں بھی وہ اپنی پڑھائی میں مگن رہتا، اس کے سلام کا جواب بھی مشکل سے دیتا۔ 5 سال کسی کے لیے صدیوں جیسے تو کسی کے لیے پلک جھپکتے گزر گئے۔ اب پھپھو کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ روز آ کر یاد دلاتی کہ بہت انتظار کر لیا، اب تو سلیمان نے امتحان بھی پاس کر لیا، اگر اپنی امانت لے جاؤ۔ امی نے 2 سال کی مزید مہلت مانگ لی، کیونکہ بھائی کسی سرکاری اسپتال میں ملازمت کرنا چاہ رہے تھے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا کہ بھائی جان کو ملازمت مل گئی۔ اس بار جب گھر آئے، امی نے کہا لبنہ کی عمر نکلی جا رہی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم شادی کی تاریخ رکھ لیں۔ ماں کی بات سن کر وہ غصے میں رہتا، بولا پھپھو سے صاف الفاظ میں کہہ دیں کہ وہ میرا انتظار نہ کریں، میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ والدہ بیٹے کا منہ تکنے لگیں کہ جانے کیا اول فول بک رہا ہے۔ پھر وہ غصے میں چلا اٹھیں، بکواس مت کرو، تمہیں لبنہ سے شادی کرنا ہوگی، ہم نے کتنا انتظار کروایا ہے کہ اب اس کی جوانی ڈھلنے لگی ہے، میرا کہنا مانا تو تمہارے والد تم پر سختی کریں گے اور میں بھی تمہیں اپنا دودھ نہ بخشوں گی۔ ماں کے غصے کے جواب میں بھائی جان گھر سے چلے گئے اور چھٹی کے دنوں میں بھی آنا جانا ختم کر دیا۔ 1 ماہ تک فون نہ کیا، تب امی کو فکر ہوئی، وہ پریشان ہو گئی۔ مجھ سے کہا تم میرے ساتھ لاہور چلو، تمہارے ابا کو نہیں لے جاتے، کہیں باپ بیٹے میں جھگڑا نہ ہو جائے۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، وہ اولاد کی خاطر ہر شے ٹھکرا دیتی ہے۔ غصہ بھول کر ہم سلیمان بھائی کو منانے لاہور روانہ ہو گئے۔ جب لبنہ کو پتہ چلا کہ ہم لاہور جا رہے ہیں تو اصرار کر کے وہ بھی ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بولی دیکھتی ہوں سلیمان کیسے نہیں مانتا، ہم اسے منا لیں گے۔ ایسے معاملے میں لڑکیاں شرمیلے ہوتی ہیں، مگر لبنہ الگ مزاج کی تھی، وہ انتہائی ضدی اور ارادے کی پکی تھی۔ تینوں شام کو لاہور پہنچ گئے، چونکہ اطلاع نہ دی تھی کہ کہیں بھائی گھر سے نہ چلے جائیں۔ اسپتال سے سلیمان کی رہائش کا پتہ معلوم کیا اور وہاں پہنچے۔ یہ ایک چھوٹا سا بنگلہ تھا جس کا گیٹ بند تھا، وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ نئی جگہ تھی، ارد گرد کے رہنے والوں سے بھی واقف نہ تھی، نہ جانے سلیمان گھر کب لوٹے گا۔ امی پریشان تھی، میں نے کہا گاڑی میں انتظار کر لیتے ہیں۔ ہمیں انتظار کرتے آدھا گھنٹہ گزر گیا، میرا تو اب دم گھٹنے لگا ہے۔ باہر نکلو گاڑی سے، امی بولی اور کار سے اتر کر بنگلے کے باہر بنی منڈیر پر بیٹھ گئیں۔ یہاں بیٹھے بھی ہمیں 1 گھنٹہ بیت گیا، اب ہم تھکنے لگے، سورج ڈوبنے کو تھا، پریشانی سوا ہوتی جاتی تھی کہ رات سر پر آ رہی تھی۔ اسپتال سے معلوم کیا وہ ڈیوٹی دے کر نکلے تھے، اب کہیں بھی جا سکتے تھے۔ واپس گھر لوٹنے کا وقت کس سے معلوم ہوتا، جبکہ وہ موبائل فون کا زمانہ نہیں تھا۔ اب مجھے سلیمان بھائی پر طیش آ رہا تھا۔ ماں باپ کتنے پیار سے پرورش کرتے ہیں، پڑھاتے لکھاتے ہیں، اور جب اولاد جوان ہو جاتے ہیں، کس قابل ہو جاتے ہیں، تو وہ والدین کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ لبنہ ہمارے ساتھ آئی تھی، اس کی بھی حالت خراب ہو رہی تھی، نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ ہم فقیروں کی طرح بھائی کے دروازے پر بیٹھے بیٹھے تھک گئے تھے۔ میں نے کہا واپس چلتے ہیں، لیکن امی اور لبنہ مزید راہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اچانک ایک گاڑی ہمارے سامنے آ کر رکی، امی یہ کہتے ہوئے اٹھ گئیں کہ لو جی میرا بیٹا آ گیا۔ یہ واقعی بھائی سلیمان ہی کی گاڑی تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کر ہماری طرف آ گئے۔ ان کے پیچھے ایک عورت اتری جس کے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور عمدہ لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ امی کو بیٹے سے گلے لگ گئیں، جبکہ میں اور لبنہ حیرت سے ان کے ہمراہ آنے والی عورت کو دیکھتی رہ گئیں۔ وہ خاتون ہماری جانب آئی، لبنہ میرے پہلو میں کھڑی تھی، اسے اپنی جانب بڑھتے پا کر چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بھائی نے گیٹ کھولا، ہم سب کو اندر لے آئے اور ڈرائیور سے کہا کہ اندر لے آؤ کار۔ ہم ابھی تک اس عورت کو اجنبی نگاہوں سے تکنے میں مشغول تھے۔ فلزہ، یہ تمہاری بھابھی در شہوار ہے۔ امی ساری بات سمجھ چکی تھی، وہ کبھی اس گہرے چٹی در شہوار کو دیکھتی تھیں اور کبھی اپنی سانولے سے لبنہ کو۔ سب کو گویا چپ سی لگ گئی تھی۔ امی نے تھوڑی دیر بعد خود کو سنبھالا، یہ کیسی شادی ہوئی ہے؟ ماں کو بھی مدعو کیا گیا؟ پھر مجھ سے کہا کہ تمہاری بھابھی بن گئی ہے تو
تو آؤ اس سے ملو تو صحیح، میں نے کہا ہم تو بھائی سے ملنے آئے تھے۔ سوت میں بھابھی بھی مل گئی۔ میں مجبوراً 2 قدم آگے بڑھی مگر لبنہ ٹس سے مس نہ ہوئی، جیسے پتھر کی ہو گئی ہو۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا وہ گیٹ کھول کر باہر نکل گئی۔ میں بھی تیزی سے لبنہ کے پیچھے نکلی۔ مجھے بھائی کی اس حرکت پر سخت صدمہ تھا، تاہم امی نے غصے کا اظہار درِ شہوار کے سامنے نہ کیا، مگر ہم اس وقت لبنہ کی خاطر واپس روانہ ہو گئے۔ وہ تمام راستے کار کی کھڑکی سے باہر نظاروں کو گھورتی رہی جو اس دم اس کے لیے بے جان ہو گئے تھے۔ تمام سفر میں اس نے کسی سے کوئی بات نہ کی۔ پھر یہ گھٹن گھڑیاں تمام ہوئیں۔ لبنہ کو گھر پہنچا کر ہم ہارے ہوئے جواریوں کے مانند گھر آ گئے تھے۔ دیکھتے دیکھتے بھائی کی شادی کی خبر تمام برادری کو ہو گئی۔ لبنہ کے سامنے لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ سہیلیاں اسے ہمدردی کرتیں، وہ چپ رہتی۔ ماں باپ، بہن بھائیوں سبھی سے کلام کرنا ترک کر دیا گیا تھا۔ اب وہ ہنستی مسکراتی تھی اور نہ گنگناتی تھی۔ ایک بے مہر سی خاموشی اس کے لبوں پر طاری تھی۔ 1 ہفتے بعد امی دوبارہ لاہور چلی گئیں۔ نہ جانے بھائی نے فون کر کے کیا کہا کہ وہ اپنے قدم نہ روک سکیں۔ 2 دن بعد آئیں تو سلیمان بھائی اور ان کی بیگم ڈرائیور بھی ساتھ تھیں۔ کچھ لوگ امی ابو کو مبارکباد دینے آئے۔ وہ سب سے خوشی سے مل رہے تھے تاکہ لوگوں میں یہ بات نہ پھیلے کہ انہیں بیٹے کی شادی کا کلک ہے۔ لبنہ کا غم اپنی جگہ تھا، لیکن اس غم کو دل میں چھپا لیا گیا تھا۔ دن بھر مبارکباد دینے والوں کا آنا جانا رہا۔ رات کو امی نے اوپر کی منزل پر بنے بیڈ روم میں بستر سیٹ کر دیا۔ بھائی اور بھابھی وہاں سونے چلے گئے۔ پھپھو کا گھر برابر والا تھا جہاں لبنہ تڑپ رہی تھی، جس نے اتنے عرصے بھائی کا انتظار کیا تھا۔ اب ان کی دلہن کے یہاں آ جانے سے وہ بے چین تھی، سو نہ پا رہی تھی۔ میں دیر تک اس کے پاس بیٹھی تسلیاں دیتی رہی، مگر توہین کا شدید احساس تھا، اسے ایک پل چین نہ لینے دے رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ ہمارے گھر آ گئیں، بولی آج رات تمہارے کمرے میں سوؤں گی، مجھے اپنے گھر میں نیند نہیں آئے گی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، اس کا محبوب تو کسی اور کے پہلو میں سو رہا تھا، اسے نیند کیوں کراتی؟ سو مجھ سے قلبی اظہار کر لینے کے بعد وہ میرے ہمراہ آ گئی تھی۔ شاید رات بھر باتیں کر کے اپنا غم غلط کرنا چاہتی تھی، شاید وہ تنہا رہنے سے ڈر رہی تھی۔ میں باتیں کر کے اس کا جی بہلاتے بہلاتے نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ نہ جانے کب اس کے ذہن میں ایک آواز گونجی، جس کی تو نے اتنے عرصے پرستش کی، انتظار کیا، کیا اسے اس طرح چین کی نیند سونے کا حق ہے؟ پھر ایک اور آواز اسے اپنے اندر سے سنائی دی، آج موقع ہے بدلہ لینے کا، ورنہ پھر یہ وقت ہاتھ سے نہ آئے گا۔ اپنی ٹوٹتی جذبوں کے شور میں وہ دبے قدموں ابو کے کمرے میں آئی، جانتی تھی کہ ان کی الماری میں ریوالور کہاں رکھا ہے۔ وہ ہمارے گھر کی پروردہ تھیں، اسے ہمارے گھر کے ہر چیز کے بارے میں پتہ تھا۔ والد گہری نیند سو رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے الماری کھولی اور سب سے اوپر والے خانے میں رکھے ریوالور کو اٹھا لیا۔ دبے قدموں وہ باہر آ گئیں۔ والد ہمیشہ حفاظت کے نقطۂ نظر سے ریوالور لوڈ کر کے رکھتی تھیں۔ اس وقت شدت سے اس ضدی لڑکی کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ شیطان نے اسے اور ہوا دی اور اس نے اپنے حواس کھو دیے۔ وہ دیوانہ وار سیڑھیاں چڑھتی اوپر پہنچی۔ گرمیوں کے دن تھے، بھائی نے کمرے کا دروازہ کھولا رکھا تھا۔ وہ آہستگی سے کمرے میں داخل ہو گئی، جہاں زیرو کا بلب جل رہا تھا۔ مدھم روشنی میں بھائی سلیمان اور بھابھی درِ شہوار چین کی نیند سو رہے تھے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے درِ شہوار پر گولیاں برسا دیں۔ وہ ابدی نیند سو گئی، جبکہ لبنہ جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دی گئی۔ اس نے اقرار جرم کر لیا۔ میں ہر عید پر اس کے لیے تحفے لے کر جاتی تھی، اگرچہ بھائی سلیمان کے سوا سبھی مجھے منع کرتے تھے، مگر میں اپنی کزن کا دکھ سمجھتی تھی۔ غلط حرکت اس سے غصے یا انتقام کی وجہ سے سرزد ہو گئی تھی، تاہم ہم میں دوستی کا رشتہ تو تھا نا۔ اور جب مجھے علم ہوا کہ وہ جیل میں بیمار رہ کر فوت پا گئی ہے تو صدمے سے نڈھال گھر پہنچی۔ کئی گھنٹوں تک مجھ سے بولا نہ گیا، آنسوؤں نے جیسے قوت گویائی کو سلب کر لیا تھا۔